میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک دور ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا۔ کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں خاموشیوں کی آواز، سنیے ان کتابوں کے بولتے لفظ جنہیں آپ سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جن پر پابندی عائد ہے۔ ہم نے ان کمبلوں کو بڑی آہستگی اور ہوشیاری سے اپنے بستروں کے نیچے بچھا لیا۔ اوپر سے یہ کمبل نہ دکھائی دیتے تھے اور ان کے بچھانے سے کمرے کی سطح اتنی بلند نہ ہوئی تھی کہ باہر سے جھانکنے والا اندازہ کر سکتا۔ میں ہوں صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ اب ہم نے اپنے کام کا وقت بدلا۔ ہمیں کوٹری نمبر 1 میں کوئی کام نہ تھا، لہٰذا اخبار پڑھنے والی ترکیب ختم کر دی گئی۔ البتہ معمول کے مطابق اخبار لیتے ہی میں دروازے کے پاس چلا جاتا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے۔ اب رات کا پچھلا پہر موزوں تھا، 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا وقت نسبتاً محفوظ ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ 12 بجے تک ہم بظاہر سوئے رہتے اور 1 بجے کے قریب میر احمد دیوار پر لگا ہوا کمبل اٹھا کر شگاف میں سے رینگتا ہوا کوٹری نمبر 2 میں پہنچ جاتا۔ اس دوران وہ اس شگاف میں سے ایک کمبل کا گٹھا میرے حوالے کرتا اور میں اس کے بستر میں ان کمبلوں کو رول کر کے اس طرح بچھا دیتا کہ وہ ڈمی کا کام دے، اور اگر کوئی پہرے دار قریب دروازے پر لگے ہوئے کمبل کے اوپر چھوڑے ہوئے 1 فٹ کے فاصلے میں سے جھانک کر دیکھے بھی تو اسے شک نہ گزرے۔ 1 سے 2 بجے تک میں مسلسل جاگتا اور میرے کان پہرے دار کے قدموں کی چاپ کی طرف لگے رہتے۔ بلیڈ اور آہنی کیل ہمارے کل ہتھیار تھے اور اس مرحلے میں ہمیں 8 سے 10 روز لگے۔ تیسرا مرحلہ بہت مشکل تھا۔ اس میں جیل کی بڑی اور بیرونی دیوار میں نقب لگانا مقصود تھا۔ میر احمد کو اس کام میں 20 سے 25 دن لگے۔ اس مرحلے میں کیل کے علاوہ انگیٹھی سے اکھاڑی ہوئی 10 انچ لمبی سلاخ نے ہمیں بہت کام دیا۔ سب سے پہلے کیل کے ساتھ بیرونی ٹیپ اکھاڑی جاتی، پھر پتھر کے اطراف کو لوہے کی بڑی سلاخ سے خالی کیا جاتا اور لکڑی کی ایک چھڑی سے جسے ہم نے ایندھن سے اٹھایا تھا گرتے ہوئے پلاسٹر کو سہارا دیا جاتا۔ یہ سارا کام نصف شب کے قریب آدھ پون گھنٹے کے لیے ہوتا تھا۔ 1 یا 2 نومبر 1968 کو ہمارے احاطے کے پہرے دار تبدیل ہو گئے۔ نئے پہرے داروں کا تعلق حسب معمول براہ راست بھارتی فوج سے ہی تھا اور وہ CRP بٹالین مدراس سے تھے۔ سپاہی اور ان کے چھوٹے افسر نو عمر تھے اور اردو تو کیا ہندی بھی پوری طرح نہ بول سکتے تھے۔ البتہ یہ لوگ انگریزی پڑھ سکتے تھے یا تامل۔ حسب معمول ہم نے انہیں بھی تھوڑے ہی عرصے میں سنجیدگی، متانت اور وقار کا احساس دلایا۔ ان کی باتوں سے میں تھوڑی بہت تامل سیکھنی شروع کی۔ بیچارے میدانی علاقے سے آئے تھے اور جنوب کے گرم موسم کی نسبت سری نگر کا یخ جاڑا برداشت نہ کر سکتے تھے۔ شروع میں ہم نے انہیں اپنی کانگڑیاں پیش کی، بعد ازاں انہیں کوئلہ اور بڑی انگیٹھیاں جیل حکام کی طرف سے مل گئیں۔ رات کے وقت چاروں پہرے دار بڑی انگیٹھی میں کوئلہ جلا کر بیٹھ جاتے، چائے پکاتے اور گپ لڑاتے۔ یہ سمجھتے کہ کوٹڑیوں کے اندر قیدی سو رہے ہوں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہم رات بھر کس کام میں مصروف رہتے ہیں۔ 17 نومبر 1968 کو بھارتی وزیر داخلہ مسٹر چاون نے اعلان کیا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 12 نومبر 1968 کے بعد سے ان سارے قیدیوں کو جنہیں سزائے موت ملی ہے عمر قید میں بدل دیا جائے۔ قیدیوں کو یہ رعایت مہاتما گاندھی کی 20 سالہ برسی کے موقع پر دی گئی۔
بھارت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہزارہا سزائے موت پانے والے قیدی اس رعایت کی وجہ سے عمر قیدی بن گئے۔ چنانچہ اگلے روز جیل کے سٹاف کے بعض ارکان ہمیں مبارکباد دینے آئے۔ محافظ پہرے داروں اور جیل حکام کا خیال تھا کہ ہمیں ان کوٹلیوں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا۔ ہم اس صورتحال سے بہت گھبرائے کیونکہ فرار کا 3/4 کام مکمل ہو چکا تھا۔ ہم کوٹری نمبر 1 اور 2 کے درمیان اور کوٹری نمبر 2 اور جیل کی بیرونی دیوار میں سے 2 عدد شگاف ڈال چکے تھے۔ ان کی مٹی اور اینٹیں کوٹری نمبر 2 کے کمبلوں کے نیچے چھپائی جا چکی تھی۔ کوٹری نمبر 2 کے سوراخ کو کمبل کے گٹھے سے اور کوٹری نمبر 1 کے شگاف کو دیوار پر لگائے ہوئے کمبلوں سے چھپا دیا گیا تھا۔ ہم نے جیل سٹاف سے کہا کہ ہمارے لیے کسی دوسری جگہ منتقل ہونا یا یہاں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معلوم ہوا کہ باقاعدہ سرکاری احکام بھارتی صدر کی طرف سے آنے تک ہماری حیثیت سزائے موت کے منتظر قیدیوں سی رہے گی۔ اس کے باوجود ہم پر سختیاں کم کر دی گئیں اور اب ہمیں باہر لے جاتے وقت ہتھکڑی نہ لگائی جاتی۔ میں نے سوچا ہمیں فرار میں جلدی کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ پہرے داروں کی گفتگو سے البتہ میں نے محسوس کیا کہ جنوبی ہند سے آئے ہوئے یہ پہرے دار شمالی ہند کی بالادستی سے خوش نہیں۔ جب کبھی میں انہیں مدراس کی خبریں سناتا یا اخبار میں سے کسی مدراسی لیڈر کا بیان پڑھتا تو ان کے چہرے خوشی سے منور ہو جاتے۔ سری نگر جیل سے فرار کی کہانی جموں کشمیر ٹی وی کی یہ پیشکش اگر اچھی لگے تو براہ کرم اسے آگے شیئر اور ہمارے چینل JKNN کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔